مسئلہ سوال یہ ہے کہ جس کے پیٹ میں پہلے سے حرام ہے اور وہ جانتا ہے کہ دعا قبول نہیں ہوگی تو وہ دعا کیوں کرتا ہے اور حرام ہی سے وہ حاصل کرتا رہے گا؟ اس طرح سے وہ دل میں پھنستا جائے گا اور باغی ہو جائے گا تو ہو سکتا ہے کہ وہ شخص پہلے ہی سے جاہل مسئلہ ہو۔ اس کے لیے کیا علاج؟ یہ میں نے ابھی پڑھا لیکن اس سے پہلے یہی بات چھڑ گئی۔ دیکھیے یہی موضوع چل گیا تھا نا کہ علاج کہ بہت سارے حرام، لیکن جو انہوں نے سوال کیا مجھے پتا بھی نہیں تھا۔ برادر محترم حسن علی ہلال صاحب نے کسی سے لیا، مجھے دیا، میں نے اسی طرح جیب میں ڈال لیا اور موضوع وہی چھڑ گیا کہ بہت سارے حرام ہمارے یہاں حرام کی وجہ سے نہیں ہوتے، لا علمی کی وجہ سے ہوتے۔ چنانچہ انسان جتنا علم حاصل کر لے بہت سارے حرام خود بخود دور ہو جائیں۔ اچھا، اب اس مجمع میں جو لوگ میرے باقی باقاعدگی سے سنتے ہیں انہیں ایک اور مثال دے دوں۔ باقی لوگوں کو یہ مثال کیوں نہیں دے رہا ہوں؟ وجہ یہ ہے کہ میں مثال کو واضح نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ گورنمنٹ کے بینک میں پیسہ رکھنا نفع حرام، مگر ذرا سے 1 منٹ کے جملے سے وہ سارا نفع حلال ہو جاتا۔ پرائیویٹ بینک میں پیسہ رکھ کر نفع لینا حرام۔ اکثر مجتہدین کے نزدیک ایک ذرا سی دل میں نیت بنا لے وہ نفع حلال ہو جاتا۔ ڈیفنس سیونگ سرٹیفکیٹ، اسپیشل سرٹیفکیٹ یا حکومت کی ساری سرمایہ کاری کی اسکیم حرام بھی ہے، ذرا سی ایک نیت بدلنے دل میں حلال ہو جاتی۔ یہ تو میرا ہفتے وار دروس کا ایک باقاعدہ موضوع ہے۔ اب اس کو میں چھیڑ دوں گا تو 2 گھنٹے لگیں گے۔ ضرورت محسوس ہوئی تو بات کی کسی تقریر میں جب پورا وقت ملے تو یہ جو آپ نے سوال پوچھا، اس سوال کے حوالے سے 3 چھوٹی چھوٹی باتیں سن لیجئے، اس لیے کہ موضوع یہی چل رہا۔ اتفاق سے سوال بالکل مناسب وقت پر آیا کہ پہلی بات کہ آدمی جو حرام میں پھنستا جاتا تو اسے نکلنے کا ایک طریقہ یہ مسائل کو زیادہ سے زیادہ سمجھنا۔ یقیناً اس کی وجہ سے سارے حرام حلال نہیں ہوتے، لیکن بہت سارے حرام جسے ہم حرام سمجھ رہے ہیں واقعاً ہے بھی حرام، ذرا سا مسئلہ سمجھنے سے وہ حلال ہو گئے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ جو آپ نے فرمایا کہ اگر کسی کے پیٹ میں حرام ہے تو وہ دعا کرتا کیوں ہے؟ تو اس کی وجہ یہ، اس کا تعلق بھی مسئلے سے کہ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پیٹ میں پورا حرام ہوتا۔ یہ ایک الگ درس کا موضوع ہے، اشارہ کر رہا۔ اکثر ہمارے یہاں جسے ہم حرام کہتے ہیں وہ حرام اور حلال ملا ہوا ہے۔ اور پیٹ میں جو غذا جاتی اکثر ہمارے یہاں حرام حلال ملی ہوئی جاتی، تو حرام والا لقمہ دعا کو روکتا، حلال والا لقمہ دعا کو قبولیت تک پہنچاتا۔ اور چونکہ اب یہ 50-50 چانس ہے، ضرور آدمی یہ رسک لے۔ میں مثال دے دوں، بینک کی نوکری جن کے لیے حرام بھی ہے تو پوری حرام تو نہیں ہے نا، جتنی دیر سود کا کام کر رہا ہے اتنی تنخواہ حرام، اور جتنی دیر سود کے بغیر کام کر رہا ہے وہ حلال، سوائے اس کے کہ اس کا بزنس فقط اور فقط شراب ہو، فقط اور فقط زنا کی اجرت لیتا ہو، اور بہت کم ایسے گناہ ہوں جہاں 100% حرام۔ اس لیے دعا اسی لیے کی جاتی ہے کہ مال مخلوط۔ اور تیسری بات، بہت ساری بیماریاں ایسی کہ مریض کو پتا ہے کہ اس کا علاج نہیں ہے پھر بھی وہ دوا کرتا، کبھی اس لیے بھی کہ دوا کرنے سے زندگی کی مدت بڑھ جاتی ہے، مرنا تو ہے 5 سال کے بدلے 7 سال لگیں گے، کبھی اس لیے کہ علاج نہیں ہے تکلیف میں کمی آ جاتی ہے، اور کبھی اس لیے کہ طبیب نے کہہ دیا علاج نہیں ہے مگر پھر بھی دوا فائدہ کر جاتی۔ خیر، اس سے زیادہ میں اس سوال کے جواب میں جانا نہیں چاہتا۔ 2 دن جو میری تقریر کا عنوان چل رہا تھا اس کے حوالے سے ایک گزارش ہے۔